دریا کے کنارے 6 شادی شدہ عورتیں اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی تھیں کہ انہوں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچہ پانی میں بہہ کر آ رہا تھا، لہٰذا عورتوں نے پانی بھرنا بند کر دیا اور اس بچے کو ندی سے نکالنے کے لیے اپنی تیاری سنبھال لی۔ انہوں نے اس بچے کو ٹوکری میں سے اٹھایا اور دیکھا تو ایک چاند سی بچی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 6 عورتوں میں سے ایک ایسی بھی عورت تھی جو کہ کمبھار کی بیٹی تھی اور پچھلے 15 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ باقی عورتیں یہ دیکھ کر حیران ہوئیں اور اس سے کہنے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں یہ بچی لکھی ہے۔ وہ پانی کا گھڑا بھرنا بھول گئی اور بچی کو سینے سے لگا کر اپنے گھر لائی اور کمبھار کو ساری کہانی بتائی تو اس کا شوہر کمبھار بھی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس بچی کو اپنی اونٹنی کا دودھ پلا کر پالنے لگا۔ 25 سال بعد ایک دفعہ گاؤں میں ایک میلہ تھا جس میں گاؤں کے تمام مرد میلے میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 16 ڈاکو نے گاؤں میں حملہ کر دیا اور عورتوں کے گہنے اتارنے لگے۔ 4 ڈاکو جب کمبھار کی بیٹی کی طرف آئے تو اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی جلتی ہوئی آگ کی بٹی کی طرف قدم بڑھا دیا تاکہ اگر ڈاکو اس پر حملہ کریں تو وہ ڈاکو کو آگ میں ڈال سکے۔ اسے مر جانا تو قبول تھا لیکن یہ قبول نہیں تھا کہ ڈاکو اس کے گہنے اتار دیں۔ ڈاکو جیسے ہی اس لڑکی کی طرف بھاگے تو لڑکی نے فاخر کی 6 بیٹیاں تھیں۔ جب اس نے اپنی بیوی کو وارننگ دی کہ اگر اس بار بھی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پھر اپنا سامان پیک کرنا اور میرے گھر سے چلی جانا، میں دوسری شادی کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی بیوی رضیہ بیچاری 6 بچے ہونے کا باوجود گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ فاخر ایک نفسیاتی انسان تھا جس کی خواہش تھی کہ اس کا ایک بیٹا ہو۔ بیٹا اس کے دماغ پر سوار تھا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر اس نے اپنی بیوی رضیہ کو خوب ملامت کیا جیسے کہ ساری کی ساری غلطی اس بیچاری عورت کی ہے۔ وہ ایک جاہل تھا جو یہ بات نہیں سمجھتا تھا کہ بچے کی پیدائش میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے، بلکہ موجودہ سائنس کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باپ ہی کی بدولت عورت اپنے پیٹ میں بیٹی یا بیٹا پالتی ہے، 9 ماہ تک اسے اٹھائی پھرتی ہے۔ کس قدر تکلیف میں یہ صرف عورت ہی جانتی ہے، مگر انسان کتنا ہڈ حرام اور ظالم ہے۔ کافی ایسے دیہاتی اور ان پڑھ لوگ ہیں جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں لیکن اکثر جانتے ہوئے بھی عورت کو ہی اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ رضیہ کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو اس نے ان کو دل سے قبول نہ کیا، ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر بچیوں کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے پیار کرتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے رضیہ بہت پریشان تھی۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی اپنی بڑی بہن کو دے دی جو کہ بے اولاد تھی۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو فخر کا رویہ اس سے بھی ویسا ہی تھا۔ پریشان ہو کر اس نے اپنی چھوٹی بیٹی بھی ایک ادارے کو دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا باپ اپنی اس بیٹی کو دل سے قبول نہیں کرتا اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر یہ بھی اس گھر میں رہی تو اس کی جان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب کی بار رضیہ بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے رب سے رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو تاکہ اس کا شوہر اسے گھر سے نہ نکال دے۔ رضیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لایا گیا۔ وہ بے ہوش تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا۔ فخر آپریشن تھیٹر سے باہر تیز سے اس قدموں کے ساتھ چل رہا تھا اور آتی جاتی نرسوں سے اپنی بیوی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ایک نرس جس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم شخص اپنی بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے، اس نے بچی کو اٹھایا اور پھر فخر کے سامنے آ کر کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، دیکھو تو کتنی خوبصورت بچی ہے، میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت بچی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بچی کو دیکھنا تو دور کی بات، اس نرس کے ہاتھوں سے اس بچی کو چھین لیا اور اس بچی کو لے کر ہسپتال سے بھاگنے لگا۔ ہسپتال کا عملہ زندگی میں یہ معاملہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تمام ڈاکٹر اور نرس اس شخص کی بے وقوفی پر حیران تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ بچی کو لے کر کہاں جا رہا ہے، مگر چونکہ اس کی آنکھیں لال تھیں، چہرے پر غصہ تھا، تو وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ یہ بچی کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جلدی سے پولیس کو فون کیا اور اپنا سیکورٹی گارڈ کو بھی یہ حکم دے دیا کہ جلدی سے اس شخص کا پیچھا کرو اور بچی اس سے لے کر آؤ۔ وہ شہر کے مصروف ترین گلی سے بھاگ رہا تھا۔ لوگ اسے چور سمجھ رہے تھے جو کہ ہسپتال سے بچہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے۔ لہٰذا پولیس، ہسپتال کے سیکورٹی گارڈ کے علاوہ وہ شہری جنہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھیں وہ بھی اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور فخر کا پیچھا کر رہے تھے۔ ہسپتال والوں نے انہیں بتایا کہ یہ بچی کو اغوا کر کے نہیں لے کر جا رہا بلکہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ ظالم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن ہو نہ ہو یہ اسے نقصان پہنچانے والا ہے۔
لوگوں میں یہ سن کر بے چینی پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ ایک آدمی اپنے اولاد سے اس قدر کیسے نفرت کر سکتا ہے، انسان اللہ کی رحمت سے اس قدر کیسے نا امید ہو سکتا ہے۔ خیر انہوں نے بھاگنا جاری رکھا، فخر نے بھی بھاگنا جاری رکھا۔ وہ بچی کو اٹھائے سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ اس بچی کو جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس بچی کو مارا تو ہسپتال کا عملہ اور پولیس اس کے پیچھے ہے، اور عام شہری بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر اس نے بچی کو مارا تو قتل کے الزام میں خود پکڑا جائے گا اور پھر جیل ہوگی۔ اسے جیل سے سخت نفرت تھی، مگر اس کا کردار ایسا تھا کہ اسے ساری زندگی جیل میں بند کیا جائے پھر بھی کام ہے۔ وہ اپنے دل میں منصوبہ بنا چکا تھا کہ اس بچی کا کیا کرنا ہے۔ وہ ایک پھلوں کی ریڑھی کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک ٹوکری پڑی تھی جو کہ خالی تھی۔ اس نے جلدی سے بھاگتے ہوئے وہ ٹوکری اٹھائی، اپنی بچی کو اس ٹوکری میں ڈالا اور بہتے ہوئے نالے میں اس ٹوکری کو ڈال دیا۔ جب تک پولیس اور ہسپتال کا عملہ وہاں پہنچا تو بچی نالے میں بہہ چکی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بچی کو نالے سے نکالا جائے اور واپس لے لیا جائے اور اس دکھی ماں کی گود میں بچی رکھ دی جائے جو اپنی معصوم بچی کا انتظار کر رہی ہے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بچی ان کی پہنچ سے کافی دور تھی، آدھی رات کا وقت تھا اور وہ بچی کو ٹریس نہ کر پائے۔ پولیس نے فوراً فخر کو پکڑ لیا۔ ہسپتال کا عملہ اور سیکورٹی گارڈ نے بچی کی ماں کو بتایا کہ اس شخص نے اس بچی کو پانی کے نالے میں پھینک دیا تھا۔ یہ خبر کس طرح اس کی ماں تک پہنچی تو رضیہ یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اس کو سنبھالنے لگے۔ ہوش آنے پر اس نے ڈاکٹر سے یہ ضرور کہا کہ خدا را میری مدد کرو، میں اس شخص سے نجات چاہتی ہوں، میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، لیکن اس شخص کے ظلم سے بہت ڈرتی ہوں۔ یہ میری تیسری اولاد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، لیکن 3 اولادوں کے ہونے کے باوجود میری گود ویسی کی ویسی خالی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور ایک ایسے شخص کے پلے مجھے باندھ دیا جو کہ بچوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اسی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر سرجن کنول تھی جو کہ بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ رضیہ کی کہانی سن کر کافی پریشان ہوئی اور رضیہ سے کہنے لگی کہ تمہاری پہلی 2 بچیاں کہاں ہیں؟ رضیہ نے اسے بتایا کہ ایک بچی میں نے اپنی بہن کو دے دی ہے، جبکہ دوسری بچی ماں اور باپ ہونے کے باوجود یتیم خانے میں رہ رہی ہے۔ کنول کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس نے رضیہ سے کہا کہ میں وہ بچی گود لینا چاہتی ہوں، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ یہ سن کر رضیہ بہت خوش ہوئی اور اس کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوئی، لیکن پھر اپنی بچی کے بارے میں سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک ایسی بچی جس کو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، وہ اس سے اچانک یوں جدا ہو گئی۔ فخر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ انسپکٹر اس کے سامنے اور کہا، بدبخت انسان، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی بچی کی جان لے لی، اسے نالے میں پھینک دیا۔ اگر تم چاہتے تو اس لڑکی سے دستبردار ہو جاتے اور کسی فلاحی ادارے میں اسے دے دیتے، مگر تم نے ظلم کے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ انسپکٹر فخر پر بہت غصہ تھا اور اس رات اس نے فخر کو بہت مارا۔ فخر کی چیخیں پولیس اسٹیشن سے باہر بھی لوگ سن رہے تھے، بلکہ وہ ایسا ضدی اور ہٹ دھرم تھا کہ وہ بار بار قیدیوں سے یہ کہتا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں ایک ایسی منحوس عورت کو گھر لے آیا جو صرف بچے ہی پیدا کرتی ہے۔ جیل کے مجرم اس سے بہت نفرت کرتے تھے، حالانکہ اس جیل میں ایسی قیدی بھی موجود تھے جو بڑے بڑے جرم کر کے قید ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ تم نے غلط کام کیا۔ رضیہ چونکہ ماں تھی، لہٰذا اس کے دل میں یہ امید تھی کہ شاید اس کی بچی بچ جائے، شاید اس نالے میں اس لڑکی کو کوئی اٹھا لے۔ وہ نالہ ایک ندی میں بہتا تھا اور ندی سے مختلف نہریں مختلف گاؤں کی طرف نکلتی تھیں۔ وہ بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ اس کی بچی کی جان بچ جائے اور اللہ اس کی حفاظت کرے۔ گاؤں کی چند عورتیں نہر سے پانی بھر رہی تھیں کہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عورتوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری ان کی طرف تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ ٹوکری میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ سن کر ان عورتوں کی بے چینی بڑھ گئی۔ ٹوکری ان کی طرف تیرتی ہوئی آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے نہر میں اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ 6 عورتوں میں سے ایک عورت نے وہ ٹوکری اٹھائی اور اس ٹوکری میں سے دیکھا تو حیران ہوئی کہ ایک چاند سی خوبصورت بچی اس ٹوکری کے اندر موجود ہے۔ ان 6 میں سے 5 ایسی عورتیں تھیں جن کی اپنی اولاد تھی، جبکہ ایک عورت ایسی تھی جس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ یہ کمبھار کی بیوی ناہید تھی، جس نے بچی کو جیسے ہی اٹھایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔
اس نے بچی کو اپنی سینے سے لگایا اور ایسا سکون محسوس کیا کہ اس سے پہلے اسے ایسا سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ بچی کو اپنے گھر لے آئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کمبھار کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا نام خانپور تھا۔ لہلاتے ہوئے کھیت تھے۔ گاؤں کے لوگ کافی خوشحال تھے کیونکہ گاؤں سے 3 نہریں نکلتی تھیں جو کہ ان کے زمین کو سیراب کرتی تھیں۔ کمبھار جیسے ہی پانی اپنی زمین کو لگا کر گھر میں واپس آیا اور اپنے گھر میں داخل ہوا تو حیران ہوا کہ اس کی بیوی کی گود میں ایک بچی ہے۔ کمبھار نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے۔ ناہیدہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے۔ کمبھار نے کہا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ناہیدہ نے اسے ساری کہانی بیان کی کہ کس طرح وہ نہر میں پانی بھرنے گئی اور وہاں ایک ٹوکری میں تیرتی اور اسے یہ بچی ملی۔ کمبھار اس بچی کے قریب آیا اور اسے اٹھا کر پیار کیا اور اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ کمبھار اور اس کی بیوی بچی کو جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ وہ ان دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ کمبھار کی ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ وہ بچی کو پلانے لگا۔ انہوں نے اس بچی کا نام شمیلہ رکھا۔ شمیلہ جب بڑی ہوئی تو بہت ذہین اور محنتی لڑکی ثابت ہوئی۔ کمبھار گاؤں والوں کے اوزار بناتا تھا جس میں چاقو، چھریاں، ہتھوڑے شامل تھے۔ اس کے علاوہ زمینوں میں کام آنے والے زمینی اوزار بھی شامل تھے۔ کمبھار ایک بہت ہی محنتی شخص تھا اور اپنی محنت کی کمائی سے شمیلہ کی تربیت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ عہد لیا کہ کسی بھی صورت شمیلہ کو اس بات کا علم نہ ہونے چاہیے کہ وہ ہماری سکی بیٹی نہیں ہے۔ ناہیدہ نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میری طرف سے ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آپ بھی فکر رہیں اور پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے شمیلہ کو ہمیشہ پیار کیا ہے اور کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ انشاءاللہ اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ہماری سگی اولاد نہیں۔ خانپور گاؤں میں ایک میلہ ہوتا تھا۔ یہ میلہ ہر 2 سال بعد منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں اونٹوں کے مقابلے، اس کے علاوہ بیلوں کے مقابلے بھی شامل تھے۔ دیہاتی ان 2 سالوں میں اپنے بیل اور اونٹ تیار کرتے تھے تاکہ وہ مقابلے میں حصہ لیں اور یہ مقابلہ جیت سکیں۔ کمبھار کی اونٹنی بھی اس مقابلے میں حصہ لیتی تھی۔ کمبھار کو اپنی اونٹنی بہت پیاری تھی۔ شمیلہ جب جوان ہوئی تو نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکوں کی خواہش تھی کہ شمیلہ سے ان کی شادی ہو جائے، مگر کمبھار کبھی بھی اپنی بیٹی کی اجازت اور اس کی پسند کے بغیر اس کی شادی کرنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ حقیقت یہ بھی تھی کہ اس خانپور گاؤں میں کوئی لڑکا بھی ایسا نہیں تھا جو کہ شمیلہ کے قابل ہو۔ شمیلہ ایک نہایت سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور گاؤں کا واحد لڑکی تھی جس نے شہر سے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ خانپور گاؤں کے مختلف خاندانوں نے شمیلہ کے رشتے کے بارے میں بات کی تو کمبھار نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی بیٹی ابھی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے اور ابھی میں بھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پورا گاؤں دل ہی دل میں شمیلہ سے نفرت کرنے لگا۔ انہیں اس بات کا رائج تھا کہ کمبھار نے ان کے بیٹوں کو کیسے ریجیکٹ کیا۔ 2 سال بعد خانپور گاؤں میں میلہ منعقد ہوا تو گاؤں کے تمام مرد میلے میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے بیل، گھوڑے اور اونٹ بھی اپنے ساتھ لیے گئے تھے، مگر اس بار گاؤں میں قیامت آنے والی تھی جس کے بارے میں وہ سارے لا علم تھے۔ ڈاکوں کا گروہ اس انتظار میں تھا کہ کب ان کے مرد یعنی خانپور گاؤں کے تمام مرد میلے میں جائیں گے اور وہ گاؤں میں عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کر خانپور گاؤں پر حملہ کریں گے۔ ایک ڈاکو نے مخبری کی اور ڈاکوؤں کے سردار کو جا کر بتایا کہ خانپور گاؤں کے تمام مرد اپنے مال مویشی سجائے میلے کے میدان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ سردار کو اسی چیز کا انتظار تھا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ گاؤں میں صرف عورتیں اور نہتے بچے ہیں تو اس نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ ایک ایک گھر میں عورتوں کے زیورات لوٹنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ جن عورتوں نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے وہ بھی اتارنے شروع کر دیے۔ بیچاری عورتیں نہ چیخ سکتی تھی نہ کسی کو بتا سکتی تھیں۔ ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھیں کیونکہ ڈاکو نے دروازے اندر سے بند کر دیے تھے اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ تمام زیورات اور مال لوٹ چکے تھے اب وہ عورتیں چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، مگر وہ زیورات لوٹتے رہے۔ بیچاری عورتیں کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ڈاکوؤں کی تعداد عورتوں سے زیادہ تھی اور ایک ایک کر کے گاؤں کے تمام عورتوں کے گہنے چوری کرنا شروع کر دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظر شمیلہ پر پڑی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو منع کیا کہ اگر کسی نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری ہے، میں اس سے شادی کروں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ شمیلہ ڈاکوؤں کے سردار کی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے اوزار اٹھا لیے اور ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خبردار، میرے نزدیک اگر کسی نے آنے کی جرات کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ اس لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ لڑکی جلتی ہوئی آگ کی بٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سردار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ میں اپنے آپ کو جلا کر اس بھٹی میں راکھ کر دوں گی، مگر کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تمہارے ہاتھ مجھے لگیں۔ ڈاکو نے شمیلہ سے کہا کہ بے وقوف مت بنو، میرے ساتھ رہو گی تو شہزادی بن کر عیش کرو گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ شمیلہ نے للکار کے اس ڈاکو سے کہا کہ بکواس بند کرو، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، بلکہ اس گاؤں سے نکل جاؤ، تم اپنے انجام سے بے خبر ہو۔
مجھے ایک عورت سمجھ کر کبھی بھی کمزور مت سمجھنا۔ سردار اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شمیلہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے شمیلہ کو ایک دبلی پتلی اور کمزور سی لڑکی سمجھ کر پکڑنا چاہا تو شمیلہ نے ایک تیز دھار آلے سے سردار کی گردن کاٹ دی اور پھر اس کے بعد جلدی سے آگ کے بھٹے میں اسے دھکا دے دیا۔ سردار کے ساتھیوں نے جب یہ دہشت ناک منظر دیکھا تو خوف زدہ ہوئے اور ڈر کے مارے گاؤں سے بھاگ گئے۔ گاؤں کے عورتوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ شمیلہ نے ڈاکوؤں کے سردار کو مار کر بھٹی میں ڈال دیا ہے، مگر وہ عورتیں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ہم تو اپنے گہنے نہ بچا سکیں اور نہ ان کی حفاظت کر سکیں، جبکہ ایک لڑکی نے ڈاکوؤں کے سردار کو مار دیا اور اپنی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ تمام عورتیں کمبھار کے گھر جمع ہوئیں اور مل کر فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو مارنا ہوگا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ شمیلہ کو مارنے کے لیے دوڑیں تو شمیلہ نے انہیں بھی منع کیا کہ میرے قریب مت آنا۔ اگر میں ایک خطرناک ڈاکو کو مار سکتی ہوں تو تم تو صرف عورتیں ہو، مگر وہ نہ مانی، ڈنڈے اٹھا کر شمیلہ پر حملہ کرنے لگی۔ شمیلہ نے اپنے دفاع میں اور اپنی جان بچانے کی خاطر دو عورتوں پر تیز دھار خنجر کا وار کیا۔ اس کے بعد باقی گاؤں کی عورتیں ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئیں۔ گاؤں کے مرد میلے سے واپس آئے تو تمام عورتوں نے اپنے اپنے مردوں کو بتایا کہ شمیلہ نے ہمارے گاؤں کے دو عورتوں کا قتل کیا۔ گاؤں والے تو پہلے شمیلہ کے خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے پولیس کو فون کیا۔ کمبھار کے گھر کے سین میں ہی دو عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں اور پولیس شمیلہ کو پکڑ کر شہر روانہ ہو گئی۔ تحقیق ہوئی تو شمیلہ نے انسپکٹر سے یہی کہا کہ گاؤں کی عورتیں مجھے مارنے کے لیے آئی تھیں، لہٰذا میں نے اپنے دفاع میں انہیں مارا۔ انسپکٹر نے پوچھا کہ وہ تجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ شمیلہ نے انسپکٹر کو بتایا کیونکہ میں نے ڈاکوؤں کے سردار کو مار کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا تھا اور اس سردار کے بندوں نے گاؤں کی عورتوں کے گہنے اتارے تھے۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ہم اپنے گہنوں کی حفاظت نہ کر پائیں، جبکہ یہ معمولی سی لڑکی اس نے ڈاکوؤں کے سردار کو مار دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو آپ ان گاؤں کی عورتوں کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آگ کی بھٹی میں دیکھیں تو جلی ہوئی لاش آپ کو مل جائے گی۔ انسپکٹر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ خانپور گاؤں آیا، کافی عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا اور کمبھار کی بھٹی میں ایک جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی جو کہ خطرناک ڈاکو کی تھی اور پولیس اس ڈاکو کی تلاش میں تھی۔ پچھلے 9 سال سے وہ اس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام رہے تھے۔ شمیلہ بے گناہ ثابت ہو چکی تھی، مگر اب کمبھار نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خانپور گاؤں کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب نہیدہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنا وطن کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اب گاؤں والوں کے دلوں میں ہم نہیں بستے۔ میں ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کروں گا جہاں سارے گاؤں والے میری بیٹی سے نفرت کرتے ہوں۔ کمبھار اپنی بیوی اور شمیلہ کو لے کر شہر روانہ ہو گیا اور اس نے شہر میں اپنا کام جاری رکھا اور ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا، جبکہ شمیلہ نے اپنی محنت جاری رکھی اور اسے اپنی محنت کا پھل مل چکا تھا۔ اس نے پولیس کے امتحان میں انٹرویو کلیئر کیا تھا اور ASP تعینات ہوئی۔ کمبھار کے لیے بیٹی کی کامیابی بہت بڑی بات تھی۔ اب ان کی بیٹی ایک افیسر بن چکی تھی۔ کمبھار کی بیوی بیمار رہنے لگی تو شمیلہ نے اپنی ماں کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا جو کہ گھر کی صفائی کرتی تھی اور اس کے علاوہ کھانا بھی بنا کر دیتی تھی۔ یہ ایک بوڑھی ملازمہ تھی اور اسی ملازمہ نے ایک بار نہیدہ کو بتایا کہ میرے شوہر نے میری تیسری بیٹی کو پیدائش کے پہلے ہی دن نہر میں پھینک دیا تھا۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ، میں نہیں جانتی کہ میری بیٹی زندہ ہے یا مر گئی ہے، بس اسی کی یاد میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر نہیدہ حیران ہوئی اور اس نے کمبھار کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے جو ملازمہ رکھی ہے یہی شمیلہ کی حقیقی ماں ہے۔ انہوں نے شمیلہ کی حقیقی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، یہ شمیلہ ہمیں آج سے 25 سال پہلے ہی نہر سے ملی تھی اور آج ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ بس اگر اب تمہارے دل کو تسلی مل چکی ہے کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے تو خدا را ہم بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہیں کہ ہم سے ہماری بیٹی جدا مت کرنا۔ وہ بھلا کیسے اپنے موسنوں سے اپنی بیٹی جدا کر سکتی تھی؟ اس نے وعدہ کیا کہ شمیلہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی کیونکہ آپ میرے موسن ہیں۔ میری بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ آفیسر بن گئی۔ پھر نہیدہ نے شمیلہ کو بتایا کہ تمہاری حقیقی ماں یہی ملازمہ ہے۔ 25 سال پہلے اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کر بہت روئی۔ شمیلہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگی کہ اس کی 2 مائیں ہیں جو اسے دل و جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ملازمہ نے اپنی بیٹی کو یہ بھی بتایا کہ جس باپ نے تمہیں نہر میں پھینکا تھا اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اسے نشے کی لت لگ چکی تھی، اپنے گھر میں اکیلا پڑا رہتا، کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرایا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔
بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔